عام لطف خدا آج کی رات ہے. اور جو سب سے پسندیدہ شعر جو میں تنہائیوں میں پڑھتا ہوں، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے. اب اس محفل پہ بھی ابر رحمت چھایا ہوا ہے. یہاں ہم خدا اور اس کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ بات یقینی ہے، حدیث شریف سے شامل ہے اور ثابت بھی ہے کہ یہاں خدا کے فرشتے بھی موجود ہیں. اسی کی عکاسی شاعر کرتا ہے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے اور آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے اور خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے. اس قدر جا فضا آج کی رات ہے. زمانے والوں سن لو، ہم نے کسی دنیا دار کی محفل نہیں سجائی ہے بلکہ احمد مختار کی محفل کو سجایا ہے. اور جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی وہاں قریب ہوتا ہے اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بھی خوش نصیب ہوتا ہے. یہاں خدا بھی موجود، خدا کے فرشتے بھی موجود اور محبوب خدا بھی موجود. لہذا اب اپنے موضوع پہ گفتگو کرنے سے قبل آئیے ایک مرتبہ جھوم کر بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات کرام، اللہ تبارک و تعالی سورہ نجم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اور اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب وہ آسمانوں سے معراج کے بعد اترے. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے صاحب کو، تمہارے محبوب کو، تمہارے نبی کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ نہ وہ بہکے ہیں نہ غلط راہ پر چلے ہیں. اس کے ضمن میں، اس کے مقابلے میں ایک آیت کریمہ اور ہے، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. مختصر گفتگو کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ اب یہ راتیں کبھی کبھی آتی ہیں اور ان کے اعتبار سے بھی اہتمام بھی ہونا چاہیے. اگر کچھ دیر بھی ہو جائے تو مذائقہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ رات عبادت کی ہے اور اللہ کے گھر میں خدا اور اس کے رسول کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے. لہذا اس رات کا پورا حصہ عبادت میں گزرے، کبھی ذکر و اذکار میں گزرے، کبھی نماز میں گزرے. یہی ہر بندہ مومن کی پہچان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ما ضل صاحبکم وما غویٰ. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے، فرمایا کہ تمہارے صاحب، تمہارے محبوب، تمہارے امت کے پیشوا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ما ضل صاحبکم وما غویٰ، نہ کبھی بہکے اور نہ کبھی غلط راہ اختیار کی. زندگی کا پورا حصہ راہ راست پر گزارا. اور یہ بھی بشری اعتبار سے ایک بہت بڑا احساس ہے. اس کے جواب میں حضرت آدم کے لیے ایک جملہ ہے، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. اور آدم علیہ السلام سے، ہمارے نبی آدم سے ہمارے حکم میں لغزش ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے معافی مانگی. لیکن حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں اور یہ جو لغزش ہوئی، یہ جو غلطی ہوئی کہ وہ پھل کھا لیا تھا، یہ بھی خدا کی مرضی اور اس کی قدرت تھی. لیکن اب بات اگر مرتبے کی ہو، مقام کی ہو، تو نبیوں میں آنے کے اعتبار سے دنیا کے اندر سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے اور سب سے پہلے انسانوں میں بھی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہلکی سی جو لغزش قدرت الہی کی وجہ سے ہوئی، یہ بھی حضرت آدم کا خاصہ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے نور، اپنے محبوب کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ کبھی بھول کے قدرتی طور پر بھی حضور سے کبھی لغزش واقع نہیں ہوئی، کبھی کوئی غلطی واقع نہیں ہوئی. پوری زندگی 63 سالہ عمر کا ایک حصہ بھی، ایک قدم بھی، ایک دست مبارک بھی غلط راہ کی طرف نہیں پہنچا. یہ رب کا کرم ہے، یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضور کو عطا فرمایا وما ينطق عن الهوى، اور جب یہ بولتے ہیں ہمارے محبوب تو پھر یہ کوئی غلط بات نہیں بولتے، بلکہ بولتے یہ ہیں حکم ہمارا ہوتا ہے، زبان ان کی ہوتی ہے، بات ہماری ہوتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى، کوئی بات اگر کہتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، کیا ان ہوا الا وحی یوحا، بلکہ جو بات ہوتی ہے وہ رب تعالیٰ کی وحی ہوا کرتی ہے۔ انہوں نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی، بلکہ یہ جب بولتے ہیں تو یہ خدا کا فرمان بولتے ہیں۔ جب حضور کی زبان مبارک سے کوئی جملہ نکلتا ہے تو خدا کا فرمان بن کے نکلتا ہے۔ حضرات کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کو بڑا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ اس کے آگے ذکر ہے ثم دنا فتدلى وهو بالافق الاعلى، اور پھر وہ لمحے آئے کہ بلندیاں چڑھتی گئیں، اب دھیرے دھیرے بلندیاں اور بلندیوں پر چڑھتی گئیں۔ ثم دنا فتدلى، پھر اور قربتیں آئیں، پھر وہ جلوہ دراز ہوئے، قریب آئے۔ ثم دنا فتدلى، پھر اور قریب آئے، کتنے قریب؟ فکان قاب قوسین او ادنی، اور پھر اتنے قریب آ گئے کہ لگتا تھا کہ 2 ہاتھ کا فاصلہ ہے۔ یہ رب فرماتا ہے قبیلہ قریش کے اندر اور اس وقت مدینے کے اندر یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ جب 2 قبیلے ناراضگی کے بعد آپس میں ملتے تھے، موافقت کرتے تھے اور صلح رحمی کرتے تھے، اور جب ملنے کا ان کا انداز یہ تھا کہ پوری محفل بنایا کرتے، سب لوگوں کو جمع کرتے، اور پھر 2 کمان ہوتے تھے، ایک اس قبیلے کا کمان اور اس قبیلے کا کمان، دونوں قبیلوں کے سردار آتے تھے اور ایک طرف کھڑے ہو کر اپنے اپنے کمان ساتھ میں لاتے تھے، اور ایک تیر ہوتا تھا، ایک تیر اور 2 کمان، اور 2 کمانوں سے ایک تیر چھوڑتے تھے تمام لوگوں کے سامنے، اور وہ یہ بتاتے تھے اے زمانے والوں سن لو، اب کمان تو 2 ہیں لیکن ان دونوں کمانوں سے تیر ایک نکلے گا، یعنی جو اس قبیلے کا دشمن ہوگا وہ ہمارا بھی دشمن ہوگا۔ وہ جب صلح رحمی کرتے تھے تو ان کا انداز یہ تھا کہ وہ آپس میں 2 کمان لیتے اور تیر 2 کمانوں سے ایک تیر چھوڑتے تھے، اور بتاتے تھے کہ بات ان کی اور ان کی سب کی بات ہماری ایک ہے، اور اگر کسی نے اگر کالی آنکھ دکھائی ان کو تو پھر وہ ہمارا بھی دشمن ہوگا۔ یہ اس زمانے میں انداز تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی کا ذکر فرمایا اے مدینے والوں سن لو، تمہیں تمہارا انداز مبارک تمہارے انداز سے سمجھاتے ہیں، تمہارا طریقہ یہ ہے کہ جب تم صلح کرتے ہو، محبت کرتے ہو، پیار کرتے ہو، اور جب جمع ہوتے ہو عشق و مستی میں تو پھر تم 2 کمان سے ایک تیر چھوڑتے ہو۔ ذرا سن لو، ہم نے بھی محبوب کو بلا لیا ہے، ذات 2 ہیں، کمان 2 ہیں اور تیر ایک نکالا جائے گا۔